وعلى صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. جب سے رخ نبی پر میری نظر پڑی ہے، جب سے رخ نبی پر میری نظر پڑی ہے، آنکھوں میں شکل پیاری، آنکھوں میں شکل پیاری،
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين معزز و مکرم حاضرین، قرآن مجید کے سلسلہ وار درس کی اس محفل میں ہم آج پھر سے حاضر ہیں اور سورۃ الرحمن کی آیتیں ابھی میں نے تلاوت کی۔ 55 نمبر کا سورہ ہے، 55 نمبر کا سورہ، اور پارہ تو 27واں چل رہا ہے، جس کی آیت نمبر 29 سے لے کر 29، 30، 31، 32، 33، 34 6 آیتیں پڑھی گئی ہیں، بلکہ 7، 8۔ ان آیات کی روشنی میں مزید کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ اور ہم سب جب سے قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں، نعت سرور کونین جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کی نعت خوانی کو سماعت کر رہے ہیں، آج قرآن مجید کی تلاوت
جن صاحب نے بھی کی، درس کے آغاز میں سورۃ الحشر کی آخری آیتیں انہوں نے پڑھی. بہت زمانے کے بعد اچھی آواز، اچھے مخارج اور اچھی سانس کے ساتھ تلاوت سننے کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو میں نے شاید پہلی مرتبہ سنا ہے، اس سے پہلے کبھی موقع نہیں ملا. اللہ قاری صاحب کو مزید طاقت قوت دے، ان کے سینے کو مضبوط کرے. اور آج کل لوگ اس طرح کی محنت نہیں کر رہے ہیں. قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے جو فنی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے اس سے دور ہو رہے ہیں. بہت خوشی ہوئی سن کے سورہ حشر کی، بلکہ ایک رکوع پورا انہوں نے پڑھا. آواز بھی بہترین، مخارج بھی شاندار، سانس بھی مضبوط. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے نئی نسل کے بچوں میں بھی ایسے قرائے کرام پیدا فرمائے. پھر اس کے بعد نعتوں کے سننے کا بھی سلسلہ رہا، اس میں بھی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک ہیں پڑھنے والے. لیکن اتنے سارے نعت پڑھنے والے ایک طرف ہے، وہ ایک قرات پڑھنے والا ایک طرف. اس لیے کہ نعت پڑھنے والے بندوں کی لکھی نعت پڑھ رہے تھے اور قرات پڑھنے والا رب کا لکھا ہوا رب کا کلام پڑھ رہا تھا، رب سے منسوب کلام پڑھ رہا تھا. اس کی بات رب ہی جانتا ہے. اس لیے کہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، عربی میں مقولہ ہے کلام الملوکی ملوک الکلام. کہا گیا کہ بات جو ہوتی ہے ایک آدمی کی بات ہے، ایک عام آدمی کی بات ہے، ایک منسٹر کی بات ہے، ایک بادشاہ کی بات ہے. تو بادشاہ کی بات باتوں میں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، بھاشا نہیں. بادشاہ باتوں کی بھی بادشاہ ہوتی ہے. تو اس طرح کلام کلام ہے، اور اس کلام کو اگر ڈھنگ سے سلیقے سے پڑھا جائے تو وہ اثر انداز ہوتا ہے ہم جیسوں کو بھی. اور پھر یہی وہ کلام ہے جو حضرت عمر کے دل کو بھی پلٹ دیا تھا. الحمدللہ. اللہ ویسی آواز میں ویسے پڑھنے کی ہماری نئی نسل میں بچوں کو توفیق عطا فرمائے. خوشی ہوئی. کسی بات پر کوئی ناگواری ہو تو ٹوک دینا، تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے. جلدی کہیں بھی کچھ ارے ایسا کیوں ایسا ہو گیا. لیکن جب کبھی کوئی اچھی چیز ہو تو اس کو سراہنا بھی چاہیے، اس کی سراہتا بھی کرنا چاہیے، اس کو جو ہے پریز بھی کرنا، تاکہ پڑھنے والے کے ذوق میں اضافہ ہو. اور میں تو سمجھوں گا کہ قرآن پڑھنے والے کی قرآن پڑھنے پر تعریف کرے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہوں. کیونکہ انہوں نے تھوڑی محنت کی ہے. آواز دینے والا تو اللہ ہی ہے نا. ہاں. شہکار کی تعریف دراصل کریٹر کی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے، صاحب قرآن کی محبت سے استفراغ فرمائے. اب یہ تو سورہ رحمان ہے، اس کو ہم نے شروع کیا تھا پچھلے کچھ ہفتے قبل. اس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں، جو لوگ پابندی تشریف لایا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں جن اور انس یہ دونوں سے خطاب کیا گیا ہے. اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار میں آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. درود شریف پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یسألوہ، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے گزشتہ ایک آیت کا، اس کے بعد سے لیتے ہیں. یسألوہ من فی السماوات، جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے سب اس کے سامنے بھکاری ہے.
سب اسی سے مانگتے ہیں، اللہ سے۔ کون؟ وہی جو سب ختم ہو جائیں گے تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، شاید میں نے گزشتہ ذو الجلال والاکرام پر یہ اسم اعظم میں عرض کیا تھا، تو سب اس کے سامنے دامن پسارے، جھولی پھیلائے، بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ اسی بات کو اللہ نے ایک مقام پر فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے سامنے سب فقیراں ہیں، اللہ کے فقیراں ہیں۔ تو ہم تو اب کیا، کائنات کا ذرہ ذرہ سب اللہ کے سامنے بھکاری بنا ہوا ہے۔ اور کل یوم ہوا فی شأن، اور ہر آن اس کی ایک نئی شان ہے، ہر آن ایک نئی شان ہے اس کی تشریح بھی ہو چکی ہے۔ الگ الگ امور وہ بیک وقت کیسے انجام دے رہا ہے، اس کی قدرت کا کرشمہ وہ بتا رہا ہے، یہ بھی ہو چکا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی اس کی قدرتوں کا انکار کرو گے، نعمت بھی قدرت بھی۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ثقلان کیا ہے یہ؟ ثقلان دو مخلوقات بھاری جن پر بوجھ ہے، بوجھ کاہے کا ہے؟ تو یہ بات آپ دوسرے انداز میں اسے پہلے سن چکے ہیں کہ دوسری مخلوقات پر کوئی بوجھ نہیں ہے، یعنی ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کیا، کیا نہیں کیا، کوئی ان سے سوال نہیں ہوگا۔ سوال صرف دو مخلوقات سے ہوگا، ایک مخلوق انسان، دوسری مخلوق جنات۔ چونکہ یہ بوجھ اٹھانے والے ہیں اس لیے ان کو ثقلان بولتے ہیں۔ یہ ثقلان تثنیہ کا صیغہ ہے، اسی سے بنتا ہے ثقلین۔ ہاں، سید الثقلین ہے نا، درود تاج میں سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین۔ اسی بنیاد پر غوث پاک کے چاہنے والے غوث پاک کے فضائل بیان کرتے وقت بولتے ہیں غوث الثقلین۔ ہمارے ایک ملاقاتی ہیں، انہوں نے ایک بار، پرانی بات تھی، فون اس وقت موبائل فون نہیں تھا، لینڈ لائن تھا، تو گھر پہ فون کیا انہوں نے، ابا حضور فون اٹھائے، انہوں نے کہا کہ میرے سے بات کرنا ہے، تو آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فوری جواب دیا، حضرت میں غوث الثقلین بول رہا ہوں۔ بولے تو بابا جان پوچھے جی، بولے خالد بولے جی، بولتے انہوں نے اپنا پورا نام بولے، میں غلام غوث الثقلین ہوں بولے۔ تو ابا حضور بولے ہاں آپ کہاں سے غوث الثقلین ہوتے، آپ کا پورا نام بول لیا، تو کوئی غوث الثقلین نہیں ہو سکتا، غوث الثقلین تو غوث پاک ہی ہیں، اب جو بھی ہوگا غلام غوث الثقلین ہوگا۔ انہوں غلام نکال دیے تھے، تو انہوں نے بولے میں غوث الثقلین بول رہا ہوں، لوگ بولتے ہیں غوث الثقلین، جیسے کبھی ہم عبدالصمد کو سمد بولتے ہیں نا، عبدالصمد بولنا چاہیے، عبدالصمد، تو انہوں غوث الثقلین بولے۔ اب ایسا ہے عام آدمی کو بولے تو انہیں سن لیتا، حضرت کے کان میں پڑا پڑتے بولے ہاں، بولے جی، بولے جی بولتے سمجھ گیا بندہ، اور یہ حضرت ہے میں غلام غوث الثقلین بول رہا ہوں، ہاں یہ صحیح ہے۔ دیکھو خالی جی میں کریکشن ہوگا اس کا، زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں، جی بولتا کریکشن ہوگا اس کا۔ ابھی بھی یاد کرتے ہو نا، ارے میں خود فون کر رہا تھا حضرت آپ کو، حضرت قبلہ سن کے جی بولتے، میں فوری ڈر کے بولا غلام غوث الثقلین۔ تو ثقلین جن اور انس کو ملا کے بولنا ہے تو ثقلین بولتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلین، اے جن و انس والے مخلوقات، ہم نے تم کو چھوڑا ہوا ہے، مہلت دے رکھی ہے، ہاں کر لو، چاہو تو توبہ بھی کر لو، ہاں اے چانس دے رکھا ہے، فرصت دے رکھی ہے، لیکن سنفرغ کا مطلب یہ بتایا گیا کہ اب ہم تمہارے حساب کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اللہ بتائے
اس وقت کی ہیبت سے بچائے۔ اللہ یہ رکوع، اس پورے سورے کا پہلا رکوع اور آخری رکوع، یہ دونوں رکوعوں کے اندر الگ کیفیت ہے۔ بیچ والے رکوع میں ہیبت ہے، جلال ہے، ایک گرمی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا یہاں اظہار ہو رہا ہے۔ فرما رہا ہے، اب دیکھیے آپ، اب تک تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ سب ہم پیدا کیے، انسان کو اس سے پیدا کیے، جنات کو اس سے پیدا کیے، وہی رب ہے، مشرقین کا بھی ہے، مغربین کا بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو ہے ہم نے 2 سمندر بہا دیے، سن لیے نا آپ لوگ، پھر اس کے اندر دونوں بہتے ہیں مگر اس کے درمیان میں آڑ بھی ہے۔ پھر فرمایا سمندر میں بہنے والے جو بڑے بڑے اونچے اونچے کشتیاں ہیں اور وہ بھی جو ہے اسی کے ہیں۔ پھر فرمایا ہر چیز اس کے اوپر کی فنا ہونے والی ہے لیکن باقی رہنے والی بہت، یہ سب کچھ تو تھا۔ اب دیکھیے جو اللہ کا کلام آ رہا ہے وہ ہیبت والا ہے، ہیبت تاری ہوتی سے ایک فکر شروع آتی، پسینہ پسینہ ہوتا ہے انسان۔ ہاں اے جن و انس، جلال کی کیفیت ہے، ہم نے تمہیں چھوڑ رکھا ہے، اب ہم تمہارے حساب کی طرف متوجہ ہوئیں گے۔ اللہ، جب حساب کی طرف متوجہ ہوئیں گے تو آگے سنیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اور اس کی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب آگے کے آیت کو پڑھنے سے پہلے کام جائیے، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا معشر الجن والانس، اے جن اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم، ہے تم میں دم، ان تنفذوا، کہ تم بھاگ سکو، من اقطار السماوات والارض، آسمان و زمین میری قدرت کے گرفت سے تم بھاگ سکتے تو بھاگو۔ اللہ اکبر، کون بھاگ سکتا صاحب؟ فانفذوا، بھاگو، لا تنفذون الا بسلطان، تم جدھر بھی جاؤ گے وہاں میری سلطنت ہے، تم بھاگ نہیں سکتے، تم میری پکڑ سے بچ نہیں سکتے، تم نکل نہیں سکتے۔ دیکھو صاحب، باقی ساری مخلوقات تو اللہ کے سامنے جھکے ہوئے چھے، یہ 2 ہی ہے جو گڑبڑ کرتے، یہ 2 ہی ہے جو باغی بنتے، ان دونوں میں 6۔ اس لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے کئی مرتبہ تقریروں میں سماعت کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اس بات کو کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے، صرف چند کچھ باغی جن اور انس کو چھوڑ کے سب پہچانتے بولے میرے کو، چاند، سورج، درخت، پہاڑ، پیڑ پودے، پتے سب جانتے ہیں حضور کون ہے، یہ 2 ہی نہیں جانتے۔ اور ان دونوں میں ہی خرابی آتی ہے، اللہ اس سے بچائے ہم کو۔ دیکھیے کیا اللہ، اور اگر کوئی بہت ڈر رہا جناتوں والا سے تو اس کو آیات پڑھائے تھے، یہ حفاظت کی آیات بھی ہے، لکھ لیجئے، یا معاشر الجن، اللہ تعالیٰ کیسے جلالوں کا فرما رہے ہیں، اے جن و انسان کی جماعت، ہے تم میں اگر دم، ان استطاعتم، اگر تم کر سکتے ہو تو کرو، بھاگو، میری قدرت کے دائرے سے باہر نکل سکتے بھاگو، نہیں بھاگ سکتے تم، جہاں بھی بھاگو گے میری سلطنت ہے، الا بسلطان، فبأي آلاء، آنکھ پہ کاٹا نا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ رکوع ایسا صاحب رلا دیتا ہی نہیں، یہ رکوع بہت ڈینجر رکوع ہے، اللہ بچائے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تم اپنے رب کی، اے انسان اور جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس، تم پر بھیجا جائے گا، اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کے گولے اور دھواں چھوڑ کے تمہیں پکڑا جائے گا۔ فلا تنتصران، پھر تم کسی کی اپنے آپس میں کوئی ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے، تم ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے، اس طرح بے بس ہو۔ بولنے کا مطلب یہ کہ اے جن و انس، تم رب کے سامنے اس حد تک بے بس ہو۔ ایک یہ جنوں کی بات ہوئی، اس سے پہلے بھی آپ نے سماعت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل
جو انبیاء آئے ان نبیوں کا نبی ہونا، پیغمبر ہونا، اللہ کے پاس سے ان کے لیے وحی آنا جاری تھا، لیکن ان کی وحی، ان کی کتاب محفوظ نہیں تھی۔ یہاں نیچے آنے کے بعد ان کے علماء اس میں کمی زیادتی کر دیتے تھے، اور راستے میں آتے وقت بھی بعض لوگ جناتوں کو چھوڑ کے کچھ باتیں معلوم کر لیتے تھے۔ جی ہاں، یہ پچھلے نبیوں تک چلتا رہا، لیکن جب حضور پر پیغام الہی کا آغاز ہوا تو ساری دنیا میں ایک دھوم مچ گئی، دنیا مچ گئی کہ جتنے عاملہ تھے، جتنے اپنے خوابوں میں جناتوں کر کے رکھے تھے، یہ لے کے آؤ ذرا، وہ لے کے آؤ ذرا، وہاں جا کے سن کے آؤ ذرا، وہاں جا، ان لوگوں کو ایک لمٹ تک، پہلے اونچے اونچے مقامات تک یہ پہنچ جاتے تھے، لیکن یہ لوگ اب ایک مقام تک جانے آتے ہی ان کے پیچھے آگ کا گولا پڑ رہا ہے۔ ارے یہ کیا مصیبت ہے، جانے سے کرے پڑ لو، آخر قصہ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ جناتوں کے بڑے لوگوں کی میٹنگ میں یہ طے کیا گیا، کیا معلوم کیا جائے کہ یہ کیوں ہوا اچانک، یہ کیسے ہو گیا اچانک، ہم تو یہاں سے یہ لمٹ سے کراس کرتے تھے، یہ اچانک لمٹ ہمارے لیے بلاک کیوں کر دی گئی، اور ہم لمٹ کراس کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے سے فرشتوں وغیرہ کے پاس سے کچھ لینا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے کو ایک آ کے گولا مار رہا، آگ کا گولا۔ اب آپ بولیں گے یہاں پہ ایک مزے کی بات، جناتاں شیطانہ بنے آگ سے، آگ سے بنے سو والوں کو آگ سے مارے تو مار لگتا ہوں، مار لگتا۔ ایک مشہور بغداد میں بزرگ ہیں، مثال ہوگا مزار ان کا، ہم بچپن سے سنتے واقعات ان کے، ان کا نام تھا حضرت بہلول دانا۔ ان کا نام ہی کیسا ٹپیکل ہے، دیکھا ایک نام میں دو ضد ہے اپوزٹ، بہلول بولتا حولا شولا، دانا بولتا خلمت، بہلول دانا، حولا شولا شاہ، ہولے ہولے باتیں کرتے تھے مگر کام کی باتیں کرتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا کہتے، ایک سرفرا دنیا کی جتنی بھی الگ الگ پاپولیشن میں لوگ رہتے نا، ایتھیسٹ سمجھیے آپ، دنیا کا ایسا ایک انسان جو کسی مذہب کو نہیں مانتا تھا، جا کے اس نے بحث کی۔ حضرت بولے کیا ہے کہ کویا، بولے یہ سمجھ میں نہیں آیا صاحب کیا بات ہے، آپ لوگ بولتے انسان مٹی سے بنا، نہیں آپ لوگ بولتے شیطان آگ سے بنا، اب پھر اس کو جب اللہ میں دوزخ میں ڈالیں گے تو تکلیف کیا ہوگی اس کو، آگ کو آگ میں ڈال تو کیا تکلیف ہوئیں گی، یہ ایک سوال کرنا۔ تو حضرت خاموش سنے، اس کے بعد میں جو ہے اور ایک بات یہ بولا، اللہ ہے تو دکھتا کہیں کو نہیں، ہے تو دکھتا کہیں کو نہیں۔ تو حضرت ریتی میں مٹی میں کہیں بیٹھے ہوئے دیکھتے، ایک مٹی کا لدہ اٹھا کے کھینچ کے کچھ بھی نہیں بولے، زور سے مار دیا، مارتے بہت درد ہو رہا، درد میں پریشان ہو گیا، زخم تو نہیں آیا، اب گبت مار لگ گیا اس کو، جا کے پولیس میں رپورٹ لکھا، انہوں نے مار دیے، گیا ان کا نہیں ایسے کرتے کام، نہیں مار دیے، پولیس بھی نہیں، کیوں حضرت کیوں مارے، نہیں مارا، تو مارے نا، انہیں سوال کرا، میں جواب دیا، ان سوال کرا میں جواب دیا، تو ان سوال کیا کرا، سوال جیسا کرا تھا ویسے جواب دینا تھا، کچھ سوال ایسے رہتے زبان سے نہیں دے سکتے، بولے سوال کرا جواب دیا، کیا سوال کرا میاں، پوچھو سے پوچھے، تو ارے میں تک پوچھا اللہ ہے تو دکھ رہا کہ نہیں پوچھا، تو بولے یہ کہیں کچھ چیخا مار رہا، ہوا کیا اس کو آخر، تو درد ہو رہا، درد تو دکھ رہا نہیں نا، درد دکھ رہا نہیں کہیں بھی، تو نے بولا درد بھی کوئی دکھنے کی چیز ہے تو اللہ بھی دکھنے کی چیز ہے، درد دکھتا اللہ دکھتا، درد دیکھنے کی نظر ہونا پڑتا، اللہ دیکھنے کے واسطے مصطفیٰ کی نظر ہونا چاہیے۔
سمجھے نہیں دیکھ سکتے اللہ کو، نہیں تو مرنا پڑتا، پھر جنت میں جانا پڑتا، وہاں ہوتا جرات، نہیں تو شہید ہونا پڑتا، شہید ہوتا اور ادھر ہوتا۔ او ہو، اچھا اچھا اچھا۔ اور یہ کیا سوال تھا پوچھو سے؟ ارے میں بولا بھائی شیطان اگر آگ سے بنا ہوا ہے اس کو آگ میں ڈالے تو کیا نقصان ہوگا؟ تو انہیں کہیں کا بنا ہوا ہے کہتے میں مٹی ہوں، میں کیسے مارا؟ مٹی سے لگا نہیں لگا، ان مٹی سے، ان مٹی کا میں کسے مارا؟ مٹی سے۔ جیسا اب لگانا ویسی شیطان کو بھی لگتا ہو جائے۔ تو وہاں پہ شیطان کو جناتوں کو اوپر جا رہے تو مار پڑے۔ اب لوگ پوری میٹنگ کر کے بولے نہیں کچھ انہونی ہوئی، پورا جاؤ ڈھونڈو تلاش کرو۔ اس وقت مکے کی سرزمین پر میرے آقا ایک مقام پر، وادی نخلا شاید اس کا نام، وہاں پر حضور نماز میں قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے۔ ایسا کلام سن کے پریشان ہو گئے، ارے اب پوروں بلا کے بولے یہ ہے تو اصل وجہ، ایسا کلام تو آج تک سنے نہیں۔ پھر جس کا ذکر سورہ جن میں آیا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اس کا ذکر ہے۔ تو پھر ان جناتوں نے آ کے اپنے دوسرے لوگوں کو بلا کے پھر حضور کی خدمت میں آ کے مسلمان ہوئے لوگ۔ تو آپ کو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اور نبیوں کی جب وہی آتی تھی تو اتنا سیکیورٹی کا انتظام نہیں تھا۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی آ رہی تھی، اللہ کے پاس سے پیغام آ رہا، فل سیکیورٹی، ہاں سیکیورٹی آگے پیچھے سیکیورٹی میں آ رہا۔ اب اس سیکیورٹی کو توڑنے کی کوئی جنات کوشش کرا تو اس کو آگ کا گولا پڑ رہا تھا۔ وہی یہاں بیان کرنے اللہ تعالیٰ ایسا ہی اس دن بھی پڑھیں گا۔ کوئی اگر اللہ کی قدرت کے سرکل سے باہر بھاگنا چاہے گا پڑھے گا۔ اس کے بعد بولے وہ نحاس کہتے ہیں دھوئیں کو، دھواں چھوڑیں گے ہم، فلا تنتصران، تو پھر آپس میں تم لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے، کچھ نہیں کر سکیں گے، تو اس کا اپائے نہیں کر سکو گے، اس درد کا درمان نہیں کر سکو گے، تکلیف تم کو جو ہے دور نہیں کر سکو گے تم۔ اللہ دوسری شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بیٹھیے آپ بیٹھ جائیے، ادھر آئیے بیٹھ جاؤ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا پھر کون سی اللہ کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کون سی اللہ کی قدرت کو تم جھٹلاؤ گے۔ اب قیامت کے دن کا منظر کھینچنے اللہ تعالیٰ، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور پھٹ کے ایسا لال ہو جائے گا، لال ہو جائے گا۔ وردتن کہتے ہیں گلاب کو۔ تو آگ جب بہت زیادہ لال ہو جاتی ہے، جب بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے تو لال ہو جاتی ہے آگ، وہ کیفیت۔ کدھان، تو جب چمڑا جلنے لگتا ہے تو لال ہوتا، وہ کیفیت اس کی مثال دے کے بتانا اللہ تعالیٰ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس، اللہ کی کن قدرتوں کو۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، فرمایا اس دن، فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن، لا يُسْأَلُ، پوچھا نہیں جائے گا، اس دن پوچھا نہیں جائے گا، عن ذنبہ، اس کے گناہ کے بارے میں، انسن ولا جان، نہ کسی انسان کو پوچھا جائے گا نہ کسی جنات کو پوچھا جائے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ اس وقت سوال جواب ہوں گے وغیرہ یہ سب تو ہے، لیکن یہ ایک ایسی منظر کشی ہو رہی ہے
کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کسی جنات اور کسی انسان کو اس وقت اس کے عمل کے بارے میں، یعنی اس کے غیر کے عمل کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یا اس کے غیر. اس کا مطلب مفسرین نے الگ الگ بتایا. وجہ کیا ہے اس کی؟ پوچھا نہیں جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم پھر کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اس کا جواب دوسری آیت میں یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، مجرم لوگ، گناہگار لوگ ان کے چہروں کی رنگت سے ہی پہچان لیے جائیں گے. یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو اس وقت ان کے چہروں کو جس سے پہچانے جائیں گے ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں پکڑ کے لے جا کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، نواسی کہتے ہیں پیشانی کے بالوں کو، تو پیشانیاں پکڑ کے، انہیں سر پکڑ کے پاؤں پکڑ کے لے آ کے ڈال دیا جائے گا. اللہ بچائے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، وہاں اس دن پوچھا نہیں جائے گا. پوچھا نہیں جائے گا مطلب ان کے چہروں کی جو بدحواسی ہوگی، ان کے چہروں پر خوف ہراس کا جو عالم ہوگا، اس عالم میں ان کو پکڑ کے لے آ کے ڈال دیا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی تم کون کون سی نعمتوں کا جھٹلاتے ہو. کہا جائے گا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اے لوگو یہ وہ جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، تم جس کو جھٹلاتے تھے، جس کو ڈینائی کرتے تھے، آج تم کو وہ جہنم میں ڈال رہے. جاؤ. ایسے وقت ہم یہی دعا کریں گے، اللہ ہم کو ان میں سے نہ بنا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا من المجرمین، اللہم اجعلنا من المقبولین، اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہم اجعلنا من الذاکرین، اللہم اجعلنا من التوابین، اللہم اجعلنا من المتطہرین، اللہم اجعلنا من المحبین برسولک صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ان سے کہا جائے گا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اور جب وہ لوگ اس پریشانی کے عالم میں گھومتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے ادھر ادھر، اس وقت وہ پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا گرم گرم پانی دیا جائے گا، جس سے ان کا چہرہ، ان کے ہونٹ جل جائیں گے. تو صاحب یہ رکوع مکمل ہوا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر اپنے رب کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. یہ رکوع مکمل ہوا. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ جلال میں ہے، غضب میں ہے. سورہ رحمان کا پہلا رکوع الگ انداز کا ہے، جس میں تخلیق کے مرحلے وغیرہ اور کس سے بنایا، کیا کرا، کون باقی رہے گا کون. لیکن یہ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب کی بات فرما رہا ہے، اور اس دن کیسا ہوگا وہ بیان فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کی ہیبت اور پریشانی سے ہم کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، اور اس دن اپنے نیک بندوں کے زمرے میں شامل فرمائے. اس دن اپنے محبوب کے دامن کو تھامے ہوئے لوگوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے. یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اور اس تیسرے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ جنتوں کا ذکر ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ آپ دیکھتے آئے ہیں، اتنے سال سے سن رہے ہیں. جب کبھی اچھوں کا ذکر کرتا ہے، ان کی اچھی جزا، ان کے ثواب کا ذکر کرتا ہے، تو فوری بروں کا بھی ذکر کرتا ہے، ان کے عذاب کا بھی ذکر کرتا ہے. کبھی یہ پہلے ہوتا ہے تو کبھی یہ پہلے ہوتا ہے. تو اب پہلے یہ ہو گیا، اب یہاں سے ایک رکوع پورا بڑا رکوع ہے، اس میں جنت کا ذکر ہوگا، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوگا، اور نیک لوگوں کے لیے اللہ پاک جو سرفرازیاں فرمائے گا اس کا ذکر ہوگا. انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے اتوار کو سنیں گے. آج کی گفتگو درس قرآن کے حوالے سے یہیں روکتے ہیں. البتہ آج کی حدیث مبارک سن لیجئے. یہ حدیث مبارک صحاح ستہ میں شامل، نسائی میں سے لی گئی ہے.
اور اس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک الگ مقام ہے ان کا، حضرت ابو ذر، اور ان کے قبیلے کا نام ہے غفاری. آپ لوگ سے غفاری پڑھتے ہیں، غفاری نہیں غفاری ہے وہ، حضرت ابو ذر غفاری. ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا، پتہ چلا ان کو کہ بھئی مکے میں نبی کا ظہور ہوا ہے، تو اپنے بھائی کو بھیجے. وہ بھائی جو ہے جا کے دیکھ کے آئے. آنے کے بعد میں ان کو زیادہ کوئی معلومات ہوئی، مگر اس کے بعد آپ آئے. آ کے اب یہ بھی معلوم تھا کہ لوگ جو ہے حضور کے مخالف ہیں، تو کئی دن رہے آپ، 1 مہینے کے قریب رہے. اب رہے تو کھائے پیے کیا، خالی زمزم پی کے رہتے کہاں تھے. تو واقعہ یہ ہے کہ یہاں وہاں رہ آتے تھے. ایک بار نیا آدمی آیا تو کوئی بھی لے کے آتے تھے. اب حضور تک پہنچے کیسا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کہ ارے آپ کوئی باہر کے معلوم ہوتے ہیں، آپ کی مہمان نوازی کا اگر مجھے شرف ملا تو میں رات ہمارے پاس گزاری ہے. ٹھیک ہے، آ گئے، خاموش آ گئے، رات میں سو گئے، پھر صبح چلے گئے. 3 دن کرے ایسا. تیسرے دن پوچھے آپ یہاں کیوں آئے، کیا مقصد ہے؟ تو بولے میں پوچھنے کے لیے ڈر ہو رہا میرے کو، پتہ نہیں کیا کریں گے لوگ، بتائیں گے نہیں بتائیں گے. معلوم ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک نبی کا ظہور ہوا ہے. تو حضرت علی تو نبی کے قریبی تھے. میں اچھا کرے آپ مجھ سے پوچھیں. چلیے بول کے آ کے سرکار کی خدمت میں لائے. پہلے اسلام لانے والوں میں آپ، مگر آپ کا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خیر یہاں پر تو ایک الگ انداز میں ذکر ہے، یاد آ گئی تو سنا دے رہا ہوں، معلوم ہے نا. آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ فقر، ایک ہوتا فخر، فے خیر، فخر بول تو پراؤڈ، ناس بولتے. ایک ہوتا فقر، فے قاف رے، فقیری، فقیری، دنیا سے کم فائدہ اٹھانا. وہ فخر کی کیفیت آپ کے پاس بہت تھی. سادے کپڑے پہن کے رہنا، جو ملا کھا لینا، محنت کرنا کھانا. اور چونکہ جلیل القدر صحابی تھے، جب تک حضور کی خدمت میں رہے بہت خدمت کرے. بس بعد میں جب خلفائے راشدین کا زمانہ ہوا اور لوگوں کے پاس جنگوں سے پیسے آنے لگے، اب ان کی جو ٹوکم ٹاکی چند بڑے بڑوں کو چھوڑتے نہیں تھے. نبی پاک 2 وقت بھوک کے رہے، تم نہ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، سب کو ٹوکتے تھے. ٹوک اتنا ٹوکتے تھے، آخرکار حالات کچھ ایسے بھی ہوئے کہ آپ کو مدینے کے باہر ایک مقام پہ شفٹ کر دیا. بھائی آپ وہاں رہیے، یہاں پہ ٹوکے تو جو ہے لوگ ہوتا آپ سے ذرا انیزی فیل کر رہے ہیں. تو وہ حضرت ابو ذر غفاری ہے، اللہ کے قریبی صحابی. ان کا بیان ہے، میں نے سنا، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی داخل ہوا. ہاں، عن ابی ذر قال دخلت المسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ فجئت فجلست الیہ فقال یا ابا ذر تعوذ باللہ من شر شیاطین الجن والانس. قلت او للانس شیاطین؟ قال نعم. سنیے، حضرت ابو ذر غفاری سرکار کی خدمت میں مسجد میں داخل ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پاس بیٹھنے پر ارشاد فرمایا، ابو ذر تو شیطان، جنوں اور انسانوں سے اللہ کی پناہ مانگا کر. شیطان جن اور شیطان انس، ان دونوں سے اللہ کی پناہ مانگا کر. میں نے عرض کی انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. صرف جناتوں میں شیطان نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں.
اس لیے اللہ کی پناہ مانگنا ہے، اللہ جو جنوں میں شیطان ہے ان سے بھی پناہ تو مجھے عطا فرما، جو انسانوں میں شیطان ہے ان سے بھی۔ انسانوں کے شیطان جو آپ کو غلط راستے پر لے جائیں، وسوسے ڈال کے چھوڑ دیں، شک میں مبتلا کر دیں، برائی کے راستے پر ڈال دیں، گندے گندے کاموں کی طرف بلائیں، اور بہت بڑی تفصیل ہے ان کی۔ اب بولیں گے صاحب اس کی پناہ کیسا مانگنا؟ تو حضور یہاں جو ارشاد فرما رہے ہیں اس کا آسان نسخہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے دیا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جناتوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی۔ تو اس طرح ہمیں اللہ سے جب دعا ہم کریں یہ مانگنا ہے، یا اللہ ہم کو شیاطین جن اور شیاطین انس کے شر سے بچا، اور ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو یہی روکتے ہیں۔ اب رہا سوال آئے میاں ہے سوال؟ یہ تو دعا کی گزارش ہے۔ اگر نماز میں وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے نماز شروع سے پڑھنا چاہیے یا جہاں سے ٹوٹی وہاں سے پڑھنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے، لیکن یہاں دو صورتیں ہیں۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں